بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریں کہ اس فصل میں انتہائی اہم بحث ہے۔ دیگر فصلوں میں بھی بحث جو ہے وہ اہم ہے، ایسا نہیں کہ غیر اہم بحث ہو، لیکن نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ اور وہ کیا، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو دلائل ہیں وہ باہم متعارض ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی ایک مسئلہ میں الگ الگ رائے، امام شافعی، امام مالک الگ الگ رائے، امام مالک، امام احمد بن حنبل الگ الگ رائے۔ دلائل ان کے پاس تھے، بعد میں بلاتا ہوں، دلائل ان کے پاس تھے اور دلائل سبھی ائمہ اور علماء کے پاس تھے۔ تو آپس میں جو اختلاف بنا اس کا باعث کیا ہے؟ وہ دلائل کا باہم تعارض ہے ظاہری طور پر۔ ٹھیک ہے، ایک آیہ مقدسہ ہے، اس کے مقابل دوسری آیہ مقدسہ آ جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس کے مقابل دوسری حدیث مبارک آ جاتی ہے۔ ایک صحابی کا فتویٰ ہے، اس کے مقابل دوسرے صحابی کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ اب انسان تردد میں پڑ جاتا ہے تو کہ کرے کیا؟ دونوں آیتیں قرآنی ہیں، چھوڑی کوئی بھی نہیں جا سکتی، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بات اب سمجھیں۔ اسے نام دیا جاتا ہے معارضہ کا۔ کیا؟ معارضہ، تعارض۔ تو اس فصل میں اس چیز کا بیان ہے کہ اگر دلائل باہم جو ہے وہ متعارض ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ بات سمجھے؟ مانا کریں، یہ فصل ہے معارضہ کے بیان۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معارضہ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باہم مساوی حجتوں کا، جو ذاتاً بھی مساوی ہوں اور وصفاً بھی مساوی ہوں، باہم مساوی حجتوں کا، دلیلوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں ایک دوسرے کی ضد کو ثابت کرنا۔ باہم مساوی حجتوں کا جو ذاتاً بھی مساوی ہوں اور وصفاً بھی مساوی ہوں، ان کا ایک محل میں، ایک وقت میں ایک دوسرے کی ضد کو ثابت کرنا، یہ معارضہ ہے۔ آتا ہی ذہن میں؟ آگے چل کے اس کی بات کریں گے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن آپ ابتدا میں ذہن میں رکھیں کہ معارضہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا؟ باہم مساوی حجتیں، حجتوں کی باہم تساوی ضروری ہے۔ اگر باہم تساوی نہ ہو تو ذہن میں رکھیں یہ معارضہ نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر ہوگا، عرفی طور پر ہوگا، لیکن حقیقی جو معارضہ ہے، جو معارضہ اصطلاحیہ ہے، اس کے لیے حجت کی تساوی ضروری ہے۔ بات سمجھے؟ لہٰذا قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ہو اور خبر واحد ہو، باہم کوئی تساوی نہیں ہے۔ خبر مشہور ہو، باہم کوئی تساوی نہیں ہے۔ خبر متواتر ہے، اس کے مقابل خبر واحد ہے، باہم کوئی تساوی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، مقابل آپ کا قیاس ہے، باہم کوئی تساوی نہیں۔ بات آپ سمجھیں؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ حجتیں باہم مساوی ہوں۔ بات ہے ذہن میں۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شرع شریف میں تعارض نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شرع شریف میں تعارض نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ فصل اس کو لانے کی وجہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ باہم ادلہ متعارض ہے، آپ کا یہ دعویٰ تو واقعے کے خلاف ہے۔ تو اصل سمجھیں کہ شرع شریف میں، پہلی بات، شرع شریف میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ در حقیقت کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعارض کہاں پر آتا ہے؟ تعارض تب آتا ہے، ایک شخص کی دو باتوں میں تعارض تب آتا ہے، یا تو پچھلی بات وہ بھول جائے، ٹھیک ہے نا جی، نسیان اس پہ طاری ہو جائے، یا جو باتیں کی تھیں وہ ان کو بہم اس انداز پہ وہ نہیں کر سکتا کہ وہ باہم جمع ہو سکے۔
باتیں دو ہیں اس کو کرنی ہیں لیکن وہ عاجز ہے اس انداز میں کرنے سے کہ وہ باہم جمع ہو سکے. ٹھیک ہے نا. یعنی تعارض ایک شخص کی گفتگو میں تعارض کا سبب یا عجز ہے یا جہالت ہے, اور جہالت بھی در حقیقت عجز ہے, نسیان. ٹھیک ہے نا. یا عجز ہے یا نسیان ہے, جہالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ امور ہیں, عجز, جہالت, نسیان, یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے تعارض آتا ہے. تعالی اللہ تعالی عن ذالک علوا کبیرا. رب کریم جل وعلا نسیان سے منزہ, عجز سے منزہ, جہل سے منزہ. تو پھر اس کی کلام میں, اس کے قانون میں, کیونکہ اسلام تو رب کریم جل وعلا کا قانون ہے, تو اس کے قانون میں تعارض کا تصور نہیں ہو سکتا. بلکہ رب کریم نے تو خود فرمایا, اس کتاب کو آپ غور کرو, اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو تم تعارض پاتے. اب جس معاملے میں چیلنج دیا جا رہا ہے تو وہی بات اس کے اندر پائی جائے, پھر چیلنج کی کیا معنی. قرآن اپنی حقانیت پہ جو دلائل پیش کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ افلا یتدبرون القرآن, تدبر کرو اس کے اندر. اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں تعارض ہوتا. اب ایک دن کی بات ہو نا جی, صبح بات کی ہے تو شام تک انسان دھیان سے بات کرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ صبح جو بات کی ہے وہ اور کر دوں, شام کو جو بات کی ہے وہ اور کر دوں. ایک دن میں انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو باہم متعارض ہو سکتی ہیں. یہ لگ بھگ 23 سال کا عرصہ ہے, 23 سال. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 23 سال, مکی زندگی, مدنی زندگی, سیاسی زندگی, اقتصادی, جنگی, سمجھے بات کو, سفر, حضر, مختلف حالات, مختلف اوقات. 23 سال میں جو باتیں ہوئیں ان میں آپس میں کسی بھی حال میں جو بات ہوئی باہم تعارض نہ ہو, یہ انسانی بس میں ہی نہیں ہے. بات سمجھے. تو جب رب کریم جل وعلا نے اسی چیز کو چیلنج کے طور پر پیش کیا تو پھر تعارض کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں, حقیقت میں اور واقع میں شرع شریف کے اندر تعارض نہیں ہو سکتا, نہ ہی ہے. ٹھیک ہے. رہا یہ کہنا کہ ہمیں بعض اوقات کچھ جو باتیں ہیں وہ متعارض نظر آتی ہیں, تو ذہن میں رکھنا اس کے 2 بڑے سبب ہیں. ایک بڑا سبب کیا کہ ہماری کم فہمی, کوتاہ فہمی, ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکے. بات آپ سمجھے ہو. 2 باتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی بھئی یہ بات ان کو متعارض نظر آتی ہے. جب میں نے کہہ دیا بھئی حضرت مولا علی صراط مستقیم ہے تو یہ جو حالات کو یہ پڑ گئی کہ وہ صراط مستقیم ہے, تو پھر قرآن کدھر جائے گا. بات تو ٹھیک ہے بھئی, قرآن صراط مستقیم نہیں ہے, اسلام صراط مستقیم نہیں ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم نہیں ہے, صحابہ دیگر جو وہ صراط مستقیم نہیں ہے, تو علی مولا علی صراط مستقیم ہے. جی تو یہ کم فہمی ہے نا جی. یہ کون سی بات ہوئی کہ مولا علی صراط مستقیم نہیں ہے, مولا علی صراط مستقیم ہے, تو نفی کس کی جا رہی ہے. معاذ اللہ, نہ اسلام کی نفی کی جا رہی ہے, نہ قرآن کی نفی کی جا رہی ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی نفی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ قرآن کو کہیں بھائی قرآن صراط مستقیم ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا بھائی اسلام کی نفی آپ کر رہے ہیں, سنت مصطفیٰ کی نفی کر رہے ہیں. جی ہرگز یہ بات نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, یہ والی جو بات ہے یہ تو جہالت والی بات ہی نہیں ہے, یہ کم فہمی کی بات نہیں, یہ کج فہمی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کم فہمی نہیں, یہ کج فہمی ہے. بھائی یہ کوئی بات ہے بھائی, آپ جو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو ہے, آپ کہتے ہو بھائی یہ مقتدیتم اہتدیتم, اس کی سند پہ شدید کلام ہے. جی تو بھئی یہ مقتدیتم اہتدیتم کو لے کر آپ سارے صحابہ کو مقتدا اور ہادی مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام عظمت والے ہیں, ان کی عظمت کا کہاں انکار ہے. بھئی باقی صحابہ کی عظمت ہے, مولا علی کی کوئی عظمت نہیں ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی کوئی عظمت نہیں, باقی سب کی عظمت ہے. یہ صحابہ ہو کر بھی, صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, جب بھی کوئی عظمت نہیں. جی تو لہٰذا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پناہ میں رکھے. جو بات ہو رہی تھی کہ
بات کیا ہے کہ کبھی ہوتی ہے کوتا فہمی، ہم سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہوتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہیں پر گئے، واپس آئے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ اخت ہارون کہہ رہے ہو. ہارون علیہ السلام میں اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تو صدیوں کا فاصلہ ہے. جی تو اب یہ باہم جو ہے وہ یہ اعتراض بن گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ کہ یعنی حضور کی حدیث کا اصل یہ ہے کہ بھئی یہ ہارون سے مراد ہارون نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے بھائی وہ نہیں ہے. یہ ان کے یا اخت ہارون، یہاں ہارون اور ہیں. رہی بات یہ کہ بھئی ان کا نام بھی ہارون تو ان کا نام بھی ہارون. بات یہ کہ وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے جیسے تم لوگ رکھتے ہو. یہ تو جملہ جو ہے جیسے تم لوگ رکھتے ہو، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھتے تھے، اس لیے یہ نام ہارون ہو گیا. تو یا اخت ہارون کا مطلب یہ ہے. بات آپ سمجھے نا. تو لہٰذا اب یہاں پر اگر وہ اعتراض بنا تو کس وجہ سے کہ بات ٹھیک سے سمجھی نہیں گئی تھی، یہ بات کا علم نہیں تھا. تو بعض اوقات تعارض کا جو باعث ہوتا ہے، ہمیں جو تعارض نظر آتا ہے وہ ہماری کوتا فہمی ہوتی ہے، اور حقیقت میں کوتا فہمی ہی ہے. کوتا فہمی دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ معنی اور مطلب سمجھنے میں کوتا فہمی، اور دوسرا یہ معنی مطلب تو سمجھ میں آ گیا لیکن تاریخ کے بارے میں ہماری کوتا فہمی، کم فہمی. ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ اول کون ہے اور ثانی کون ہے، پہلے کون سی اور بعد میں کون سی ہے. اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہمیں بام تعارض نظر آتا ہے، حالانکہ ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے. بات سمجھے. تو اب یہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ بھئی پھر اگر تعارض نہیں ہے تو فصل کیوں ذکر کی ہے. مطلب بظاہر تعارض ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. تو وہ جو ظاہری تعارض ہے اس کے دفع کا طریق کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فصل یہاں ذکر کی گئی. حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا. بات آپ سمجھے. خلاصے گفتگو یہ ہو گیا کہ تعارض اور معارضہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے. دو باہم مساوی حجتیں جو ذات میں اور اصل ہر دو میں مساوی ہوں، ذات میں اور وصف ہر دو میں مساوی ہوں، ایک محل میں ایک وقت میں ایک دوسرے کی ضد کا ثابت، ایک دوسرے کی ضد ثابت کریں، یہ تعارض ہے اور یہ معارضہ ہے. شرع شریف میں در حقیقت تعارض نہیں پایا جا سکتا، نہیں پایا جا رہا ہے. اس لیے کہ تعارض نتیجہ ایک شخص کی گفتگو میں تعارض جو ہے یہ نتیجہ ہے جہل کا، یہ نتیجہ نسیان کا، یہ نتیجہ عجز کا. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. ٹھیک ہے. لیکن باہم جو تعارض نظر آتا ہے بعض اوقات وہ ہماری کوتا فہمی کا نتیجہ ہے. کوتا فہمی کیوں ہے؟ کوتا فہمی اس لیے ہے ہم اس کا صحیح معنی اور مطلب نہیں سمجھ پائے، یا معنی اور مطلب تو درست سمجھ پائے لیکن ناسخ منسوخ تاریخ کی چونکہ خبر نہیں ہے، تاریخ کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے ناسخ منسوخ کی اطلاع نہ ہو سکی. ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں، ہم سمجھے بام متعارض ہے حالانکہ بام متعارض نہیں. بات آپ سمجھے. معنی کریں. یہ فصل ہے معارضہ کے بیان میں. اور یہ حجج جن کی وجوہ سبقت کر گئی کتاب و سنت سے. کتاب و سنت جو ہے ان میں تعارض نہیں ہو سکتا. بعد والی جو باتیں ہیں، بعد والے جو لوگ ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس میں تعارض ہو سکتا ہے. سمجھے بات کو. کیونکہ کتاب و سنت یہ ہے من جانب الشارع. کتاب جو ہے وہ کلام الہی ہے اور سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی گفتار ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سمجھے بات کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جب جن کی شان ہے اب بیٹھ کے باتیں کرو کہ وہ اجتہادی خطائیں کرتے تھے، جن کو اللہ رب العالمین وحی فرمائے تو وہ بات کریں. جی اب اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر وہ بات نہ کریں، اب پھر بیٹھ کے وہ معاذ اللہ اجتہادی خطائیں کریں گے. وہ اجتہادی خطائیں کریں گے کہاں پر؟ جی جب ہر بات کرنی ہی رب کی وحی سے ہے. جی تو وحی میں بھی اجتہادی خطا ہوتی ہے کیا؟ ایک جانب جو تم کہتے ہو وہ تم کیا کہتے ہو؟ تو قرآن نے کہا ہے بھائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی خواہش نفس سے تو بات ہی نہیں کرتے.
بات کس سے کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے پھر یہ پھر جو ہے نا وہ اجتہادی خطا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بات آئی ذہن میں. تو یہ لوگوں کی نظر میں کچھ لوگوں نے یہ کردار ادا کیے. آپ صرف اس دجالی ٹولے کو نہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عزت، عظمت جو سمجھ نہیں پایا اس نے کم کرنے کی کوشش کی. جی تو لوگوں کی نظر سے کم نہیں ہوتی، ویلیو کم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے، یہ کچھ ایسے بدبخت پہلے بھی گزرے ہیں پچھلی صدیوں میں بھی، ابھی قریب میں بھی 100 سال پہلے 50 سال پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. نبی یوں کر جاتے ہیں تو نبی یوں کر جاتے ہیں تو نبی ایسا کر جاتے ہیں. جی تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو نبی ہے اس کی اہمیت، عزت، حیثیت جو ہے وہ نظروں میں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں اس چونکہ موضوع نہیں ہے نا، یہاں پر تفصیلی بات کرنے کا مقصد بھی نہیں ہے. ایک چیز کی جانب تم ضرور توجہ کرو کہ جب بات آئی خلفائے راشدین کی تو لیکچر دیا گیا 1.5 گھنٹے کا. کوئی خلفائے راشدین اجتہادی خطا نہیں کرتے، یہ میرے پاس ویڈیو سے خلفائے راشدین اجتہادی خطا نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے انہیں اجتہادی خطا سے بھی پاک رکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ خلفائے راشدین کو، سید ابوبکر صدیق کو، سید عمر فاروق اعظم کو، حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو، مولا علی تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں آگے، ورنہ تو ان سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا ان لوگوں کی نظر میں. تو خلفائے راشدین کو اللہ رب العالمین نے اجتہادی خطا سے بھی پاک رکھا ہے، یہ درس دیا جا رہا ہے، لیکن نبیوں کو نہیں رکھا. جی اب بتائیے کہ نبیوں سے بڑا کون رہا ہے؟ وہ بات سمجھو جی نبیوں سے کون بڑا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم نے تو نہیں کہا کہ غیر انبیاء میں سے کسی سے بھی خطا کا امکان ہی نہ ہو، ہم نے نہیں کہا. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انسانوں کے اندر صرف انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا کا امکان ہی نہیں، امکان کی نفی ہے. برخلاف کس کے؟ غیر انبیاء کے. انسانوں کے اندر غیر انبیاء جو ہیں ان سے بالکل وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ جو بڑی ہستیاں ہیں ان کی عزت ہے، عظمت ہے، وہ حفاظت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتی ہیں، لیکن درجہ عصمت جو ہے وہ انسانوں میں نبیوں کا خاصہ ہے، انفرادی طور پر نبیوں کا خاصہ ہے. بات آپ سمجھیں؟ تو جب آپ غور کریں، جب ہماری فکر یہ ہے تو اب بتائیے کہ یہاں نبیوں سے مساوات لازم آتی ہے؟ بڑا کہنا تو دور کی بات ہے نا جی. کوئی ایسی بات ہے کہ وہاں پر خطا کا امتناع نبیوں سے، اور غیر نبیوں سے انسانوں میں امتناع نہیں، امکان. اگر صدور بھی ہو جائے تو کوئی استعالہ نہیں ہے، کوئی استعالہ لازم نہیں آتا. انبیاء کرام علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی، امکان ہی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب ہماری فکر لے نا جی. اب تمہاری فکر مرکب نہ کرے نا، تمہاری فکر اور ہے، ہماری فکر اور ہے. اب اپنی فکر آدھی وہ جوڑتی ہو، آدھی ہماری جوڑو تو بات نہیں بنے گی نا. ہماری فکر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے امکان خطا ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہے، ممتنع ہے. غیر انبیاء میں سے، انسانوں میں سے کسی سے بھی ممتنع نہیں ہے، کسی سے بھی ممتنع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بتائیے برابری کی ہے؟ بڑا کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو برابری بھی نہیں ہے. اور ایک بار تم لیکچر یہ دو کہ بھئی خطائیں تو نبیوں سے بھی ہوتی ہیں،
اجتہادی کر لو, جوڑ دو اجتہادی بھی ساتھ, اور یہ کہو کہ, اور باقاعدہ اس پہ اعلامیہ جاری کیا, میرے پاس موجود ہے, اس کا عکس موجود ہے, کہ بھئی انبیاء کرام علیہ السلام سے فقط امکان نہیں وقوع مانا گیا ہے. یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آئی بات خلفائے راشدین کی عظمت کی, تو پھر 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا, اور کہا خلفائے راشدین سے نہیں ہوتی ختم, اجتہادی بھی نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بڑھایا کس نے؟ ہم نے تو برابر بھی نہیں کیا, اور ہم تو برابری کو بھی کفر سمجھتے ہیں, اور ہم کیا سمجھے, اہل سنت کی فکر ہی ہے. بات سمجھے؟ اس لیے یہ ہے دجالی پر, اس کو دجالیت کہتے ہیں. یعنی جرم خود کرو لیکن مجرم دوسرے کو دکھاؤ, غلطی خود کرو لیکن گناہگار دوسرے کو ثابت کرو. یہ دجالی ٹولہ ہے. تو وہ پیر برکات احمد چشتی صاحب, اللہ انہیں خوش رکھے, وہ فرما رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کو پڑھا, اس کے جو دجل و فریب تھے اس کے دجل و فریب سیم ہے. پڑھ کے دیکھ لیں جس انداز میں وہ دجل و فریب کرتا تھا, یعنی غلطی خود کر کے دوسروں کو قصوروار قرار دے دینا, بالکل وہی. پتہ نہیں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہے کیا, اس سے فیض سے ملی ہے ظالم نے. اور یہ حجج جن کی وجوہ گزر چکی کتاب و سنت سے, یہ سنت پہ بات آئی تھی. یہ اب آپ دیکھیں نا, پھر اب آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ لا تتعارضوا فی انفسہا بدعا, اپنی ذات میں تعارض ہی نہیں پایا جاتا. بھئی آپ علیہ السلام سے ایک بار اجتہادی خطا ہوگی, دوسری بار اجتہادی خطا ہوگی, ہو سکتی ہے, اور دونوں اجتہادی خطاؤں میں آپس میں تعارض ہو سکتا ہے. یا ایک بار جو ہے وہ وہی سے بات کی, دوسری بار اجتہادی خطا ہو گئی, تو تعارض ہو, اب فی نفس ہی تعارض ہو گیا نا. ادھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے بھئی تعارض نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے. جن علماء نے بات کی, میں پہلے بھی آپ سے ایک سے زائد باری بات ذکر کر چکا, جو علماء جواز کی طرف گئے ہیں ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا, کوئی اور توجیہ نہیں ہو پائی, تو انہوں نے یہ توجیہ کر دی. جب آپ اس سے بہتر توجیہ کر سکتے ہیں, توجیہ احسن کر سکتے ہیں, تو لازمی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جو ہے نا وہ اس نے توجیہ غلطی کی ہے, یہ کام غلطی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو, وہ کیا کر رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کام کیا ہے جی, اور دوسرے بندے نے بتایا, کہا کہ یہ جو چیز وہاں رکھی ہوئی تھی یہ اس کی اپنی تھی, اور جس گھر کو تم نے سمجھا کہ یہ دوسرے کے گھر میں چوری, یہ گھر اس کا اپنا تھا. آپ سمجھ رہے ہو نا. تو اب جو بات کرنے والا ہے اس کی بات مانی جا سکتی ہے, آپ کو نہیں. جب میں نے سمجھا کہ گھر اس کا اپنا نہیں اور میں نے سمجھا کہ یہ چوری ہے, تو پھر چوری کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا. جب اس کی وجہ واضح ہے, دوسری وجہ اس سے بہتر ہے, مسلمان ہے, اس کے بارے میں تو نے یہ سمجھا ہے, دوسرا بتا رہا ہے کہ گھر اس کا اپنا, جس کو تم چوری سمجھ رہے ہو وہ اس کا اپنا مال تھا. سمجھے بات کو؟ یہ صرف سمجھانے کی بات کی ہے. تو بات یہ کہ اگر کسی عالم نے, کسی بزرگ نے کوئی جملہ کہا ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی توجیہ ان کی نظر میں نہیں آتی, تو وہ توجیہ کر دی ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس سے بہتر توجیہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسی لکیر کو پیٹتے رہے. جی نہیں متعارض ہوتی ہیں اپنی ذات میں عزل وضع کے, اور نہ ہی متناقض ہوتی ہیں, یعنی نہ تعارض ہے نہ تناقض ہے. معارضہ تو بتا دیا. تناقض یہ ہوتا ہے کہ دلیل پائی جائے حکم نہ پایا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں, نہ ان میں تعارض ہے نہ تناقض ہے, نہ معارضہ ہے نہ مناقضہ ہے, فی نفسی. دلیل پائی جائے حکم نہ پایا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تخلف الحکم یعنی دلیل, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ عجز کی علامتوں سے ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے. بھائی پھر
तारुज है तो सही, होता तो है, हमें दिखाई तो देता है, तो इसकी वजह तो उसका जवाब देते हो इन्नमा यक़अउ तारुज बैनहुमा लिजहलिना बिन्नासिख़ वल मिनल मनसूख़। हमें मालूम नहीं है कि नासिख कौन सा है और मनसूख कौन सा है। बात समझे नहीं? वाक़ई होता है तारुज इनके बीच मसबब हमारी जहालत में। ये तरीका भी अदब दुरुस्त भी यही है और अदब का तरीका भी यही है कि हम जाहिल हैं, हमारी जहालत की वजह से हम बामुतारिज समझ रहे हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीख साथ नहीं मुकर्रर फरमाई, बताई नहीं, उनकी जानिब से ये मामला हुआ वो बता देते, ये कहने को कहा जा सकता था, लेकिन ये बेअदबी बनती। समझे बात को? तो लिहाजा हकीकत भी यही है और तरीका भी यही है कि भाई निस्बत अपनी जानिब की जाए, अदब का तकाजा ये है। लिजहलिना बिन्नासिख़ मिनल मनसूख़, हम जाहिल हैं, हमें पता नहीं है नासिख कौन सा है मनसूख कौन सा है, इस वजह से हमें तारुज नजर आता है, हकीकत में तारुज नहीं है। वाक़ई हुआ तारुज इनके बीच मसबब हमारी जहालत के नासिख से मनसूख की निस्बत, हमें खबर नहीं कि नासिख कौन से मनसूख कौन से। बात ये हो गया इब्तदाई बात कि तारुज हकीकत में नहीं है और जो बज़ाहिर नजर आता है उसका सबब क्या है। ठीक है, तारुज का हुक्म क्या है? अगर तारुज हो जाए तो, जब तारुज नजर आए तो कहा तारुज का हुक्म ये गौर करना, दो आयतों की भी तारुज हो तो इंसिराफ इलल हदीस, दो हदीसों की भी तारुज हो तो इंसिराफ इला अक़वाल सहाबा, अक़वाल सहाबा फतावा सहाबा में तारुज हो तो रुजू इलल क़ियास, दो क़ियासों में तारुज हो तो ज़हन में रखना अब उसके बाद कोई और ऐसी दलील नहीं है जिसकी जानिब इंसिराफ हो सके, जाया जा सके। तो अब क्या होगा, किसी एक क़ियास पर बेशहादतिल क़ल्ब बित्तहर्री अमल हो जाएगा, अमल कर लिया जाएगा। ये खुलासा है इसको। बात समझे? दो आयतों के बीच तारुज है तो हदीस की जानिब जाएंगे, दो हदीसों के बीच तारुज है अक़वाल और फतावा सहाबा की जानिब जाएंगे, अक़वाल और फतावा सहाबा में तारुज है तो क़ियास की जानिब जाएंगे, दो क़ियासों के बीच तारुज है तो अब किसी और जानिब नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि उन्हीं में से किसी एक पर बेशहादतिल क़ल्ब व बित्तहर्री उस पर अमल कर लिया जाएगा। बात समझे? लेकिन ये ज़हन में रखिए जो कहा बेशहादतिल क़ल्ब व बित्तहर्री, ये हर शख्स के लिए नहीं है, इसके अपने उसूल हैं और ज़ाबिते हैं। ये जो मुतलकन है वो तो मुज्तहिदीन के लिए है, मुतलकन तो मुज्तहिदीन के लिए है, जो मुक़ल्लिदीन हैं उनके लिए ज़ाबिते हैं कि फिर किस पे अमल करेंगे और किस पे अमल नहीं करेंगे। बात समझे नहीं समझे? हुक्म मुआवजा का दो आयतों के बीच जाना है सुन्नत की जानिब। समझी बात को? दो आयतों के बीच तारुज है तो अब कह दो क्या करेंगे, उनके बाद वाली जो हुज्जत है उसकी जानिब। ठीक है, और दो सुन्नतों के बीच जाना क़ियास और सहाबा के अक़वाल की जानिब। तो जो है यहाँ पर का इलल क़ियास व अक़वाल सहाबा थे, इनको एक ही अंदाज में जिक्र किए, एक ही दर्जा में। असल में इख्तिलाफ इस बात में है कि अक़वाल सहाबा क़ियास पर राजे हैं या क़ियास अक़वाल सहाबा पर राजे हैं। तो जो है अक़वाल सहाबा क़ियास पर राजे या क़ियास अक़वाल सहाबा पर राजे। जी ज़हन में रखना, वो अक़वाल सहाबा जो मरफू हुक्मी कहलाते हैं, जो मरफू हुक्मी कहलाते हैं वो क़ियास पर राजे हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। समझे बात को? और वो अक़वाल सहाबा जो मरफू हुक्मी नहीं, जो इज्तिहादात सहाबा हैं, उसके बारे में इख्तिलाफ है।
بعض حضرات وہ اس جانب یہ ہیں، ایک رائے اگرچہ اس کی یہ ہے کہ قیاس اقوال صحابہ پر راجح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، راجح یہ ہے کہ قیاس اقوال صحابہ پر راجح نہیں ہے، اقوال صحابہ قیاس پر راجح ہے. اس پہ پہلے بھی اشارہ گزرا تھا. بات سمجھے؟ تو انہوں نے القیاس و اقوال صحابہ تھے ایک ہی درجے میں، اس لیے ذکر کیا کہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو ترجیح نہیں دی، مسئلہ کے بیچ اختلاف کی وجہ سے. راجح اس میں یہ ہے کہ اقوال صحابہ راجح ہیں، قیاس مؤخر ہے. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے کہ فرمایا المسیر الی القیاس و اقوال صحابہ، جانا ہے کس کی جانب؟ قیاس اور اقوال صحابہ کی جانب. اب قیاس اور اقوال صحابہ میں سے راجح کون سا ہے؟ ذہن میں رکھنا، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقوال صحابہ وہ جو مرفوع حکمی کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اقوال صحابہ راجح ہیں، کیونکہ وہ در حقیقت احادیث مرفوعہ ہے. صورتاً وہ اقوال صحابہ ہیں، حقیقتاً وہ احادیث مرفوعہ ہے. بات سمجھے؟ وہ قیاس پر راجح ہے. رہی یہ بات کہ وہ اقوال صحابہ جو مرفوع حکمی نہیں ہیں، اجتہادات صحابہ ہیں، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ قیاس راجح ہے، دوسری رائے کہ وہ اقوال صحابہ راجح ہیں. اور جو راجح ہے ان دونوں میں جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ راجح ہیں قیاس پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اوپر اس ترتیب کے جو حجتوں کے بیچ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی کب؟ جب کہ ممکن ہو. یہ ممکن ہو. اگر ایسا ممکن نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو جہاں یہ ترتیب جو ہے ممکن نہ ہو، تو اب تقریر اصول کی جائے گی. کیا کیا جائے گا؟ تقریر اصول آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. دو آیتوں کے بیچ اگر تعارض ہے تو مسیر الی سنہ، دو سنتوں کے بیچ تو مسیر الی اقوال صحابہ سے و فتاوی صحابہ. ٹھیک ہے، اور اقوال صحابہ اور فتاوی صحابہ میں تعارض تو مسیر الی القیاس. لیکن کیا ان امکن، اگر یہ والی ترتیب ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو، کہیں پر رکاوٹ بن جائے، جیسے آگے چل کے اس کا بیان آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تقریر اصول. پھر کیا ہوگا؟ تقریر اصول. اس کی وضاحت آگے چل کے. ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو. سوال یہ ہے کہ جب دو آیتوں کے بیچ تعارض ہو گیا تو مسیر الی سنہ کیوں؟ جی دو سنتوں کے بیچ تعارض ہو گیا تو مسیر الی اقوال صحابہ کیوں؟ الی فتاوی صحابہ کیوں؟ سمجھے بات کو؟ یعنی اس مسیر کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے. یہ اس کا جواب دینے کے لیے ان تعارض لما ثبت بین الحجتین تساقط للدفاع کل واحدۃ منہما بالاخری. بات یہ کہ جب دو حجت، بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ دو مساوی حجتیں ہوں ذاتاً و وصفاً. دو مساوی حجتیں ہوں ذاتاً و وصفاً. جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی، اب ہر ایک کیا ہوگی؟ ویسے تو جو یہاں پر ان کا نا حجتین کہا تو اس لیے تساقطا کہہ دیا، آیتین نہیں کہا، سنتین نہیں کہا. آیتین کہتے تو پھر ہم یہ امید کرتے تساقطا کا لفظ استعمال نہ کرتے. سنتین کا کہتے تو پھر تساقطا کا کلمہ نہ بولتے. سمجھ رہے بات کو؟ حجتین کا مطلق حجتین کہا کہ جب دو حجتیں باہم متعارض ہوں تو کیا ہو جاتی ہیں؟ متساقط ہو جاتی ہیں. بات سمجھے؟ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ وہ دور ہے کہ اجلا بدیہیات پر بھی ہمیں تنبیہ کرنا پڑتی ہے، وضاحت کرنا پڑتی ہے. اجلا بدیہیات پر بھی. دیکھیں ایک ہی بات جو ہوتی ہے، مطلب وہی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کرنے کا انداز کبھی
ایک ہی بات کا ایک انداز اسلام ہے، اسی بات کا دوسرا انداز کفر بھی ہو سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ اب آپ دیکھیں نا، حجتین سے مراد کسی قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ جی کسی اور کی بات ہو رہی ہے؟ تو حجتین سے مراد آیتین ہی ہے نا، حجتین سے مراد سنتین ہی ہے. سمجھو بات کو؟ لیکن وہ کہہ کر تساکتا بولنا اور ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نخبۃ الفکر کے اندر جو ہے وہ تساکت کے بجائے توقف کا کلمہ استعمال کیا، اور محشین اور شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ادب ہے. اس ادب کی وجہ سے انہوں نے تساکت کے بجائے جو ہے وہ توقف کا کلمہ استعمال کیا. مراد تساکت ہی ہے، مراد رد ہی ہے، لیکن بولا نہیں ہے ادب کے لیے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اب آپ دیکھیں نا کہ والد کہنے میں اور ماں کا شوہر کہنے میں فرق ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ماں کا قسم بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی شاید بولا جاتا ہوگا. تو اب والد بھی وہی ہے اور کسی کی ماں کا قسم بھی وہی ہے. ایک ہی حقیقت کو مختلف الفاظ میں تعبیر کرنے سے وہ تہذیب اور بے تہذیبی میں، ادب اور بے ادبی میں فرق آ جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ اسی والد کو ہی ایسے انداز میں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اس پہ قتل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ عجیب قسم کی جہالت پھیل چکی ہے کہ بھئی مطلب تو اس کا یہ بنتا ہے، تو لہٰذا جب مطلب یہ بنتا ہے تو یہ بات کر دی تو اس میں کیا حرج ہے. یہ بات نہیں ہے. مطلب بننا اور چیز ہے، بات کرنے کا انداز اور بات ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کہ ہم مطلق حجتوں کی بات ہو رہی ہے تو اب کہہ دیے تساکت، لیکن آیتین کہتے، سنتین کہتے تو یہ مناسب نہ ہوتا. تو اب کل کوئی یہ کہے کہ بھئی دو آیتوں کے بیچ تعارض ہو جائے تو اب دونوں متساکت ہیں، دونوں رد ہو جائیں گے، دونوں مردود ہو جائیں گے. اب یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے جی. مطلق حجتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد کچھ بھی ہے. اب صراحتاً جو ہے وہ آیات مبارکہ یا احادیث نبویہ کی جانب جو ہے وہ نسبت نہیں ہو رہی. مطلق حجج کی بات ہو رہی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے. بات آپ سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. تو وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہو رہی تھی کہ مسیر الی، جب آیتوں کے بیچ تعارض تو مسیر الی سنہ کیوں، سنتوں کے بیچ تعارض تو مسیر الی اقوال صحابہ کیوں، الی القیاس کیوں؟ تو اس کی وجہ بیان کی کہ جب دو حجتیں بام متعارض ہوئی تو تساقط، وہ یعنی دونوں پر عمل نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ چیز یہ کہہ رہی ہے واجب ہے، یہ کہہ رہی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کی ضد کا ثابت کرنی ہے نا. یہ کہہ رہی واجب ہے، یہ کہہ رہی نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے یہ کام کرو، یہ کہہ رہی ہے نہ کرو. سمجھ رہے بات کو؟ یہ کہہ رہی ہے کام کرو، اب اس پہ عمل کریں تو اس کی خلاف ورزی ہو رہی، اس پہ عمل کریں تو اس کی خلاف ورزی ہو رہی. بات آپ سمجھے؟ تو اب ہم کدھر جائیں؟ اس لیے کہا لندفاع کل واحدۃ منہما بالقرآن، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے کہ وہ مندفع ہے. اب ان پر عمل ممکن نہیں ہے. جب عمل ممکن نہیں ہے تو لا محالہ بعد والی حجت کی طرف دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ دونوں تو آپس میں ایک دوسرے سے مندفع ہے. تو اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کے بعد والی حجت کو دیکھیں. تو اب آیتان کے بعد سنت ہے، سنتان کے بعد اقوال صحابہ ہے، اس کے بعد قیاس ہے. بات سمجھے؟ تم یہ سوچو گے بھئی اجماع کی بات نہیں آ رہی، تو اجماع تو صرف محدود چند مسائل میں ہے، زیادہ مسائل میں تو اجماع ہے نہیں، اس لیے اجماع کی بات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ تعارض ہے ثابت ہوا دو حجتوں کے بیچ ہے، دونوں متساقط ہو گئی. دونوں کیوں متساقط کیوں؟ بسبب منتفع ہونے، دونوں میں سے ہر ایک کے بسبب دوسری کے، ہر ایک جو دوسری کی وجہ سے منتفع ہے، الگ ہو رہی ہے، وہ اپنے اس پہ عمل ممکن نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو ضروری ہے جانا ان کے بعد والی حجت کی جانب. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، ان امکانہ، اور اگر نہ ممکن ہو لم یمکن، کہا کہ وعند تعذر المسیر الیہ یجب تقریر الوصول، اگر نہ ہو سکے بعد والی حجت کی جانب نہ جایا جا سکے تو
تو اب کیا ہے تقریر اصول ضروری ہے. تقریر اصول کا مطلب ہے ہر شے کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا. کیا؟ ہر شے کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا. اس کی آپ مثال سمجھ لیں. آپ کتب فقہ میں نور العزا وغیرہ میں ابتدا میں پڑھتے ہیں کہ جو گدے کا جھوٹا ہے وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے. وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے. مشکوک ہے کہ مطلب کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ دلائل کا باہم تعارض ہے. دلائل کا باہم تعارض ہے. اب احادیث طیبہ کو دیکھیں تو بعض روایات میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمور اہلیہ جو ہے ان کا گوشت حرام فرما دیا. اب یہ جو گوشت کی حرمت ہے یہ مشر ہے کہ اب اس کا پسینہ اور اس کا لعاب یہ چیزیں بھی ناپاک ہے. کیونکہ پسینہ، لعاب یہ چیزیں جو ہے متولد ہے کس سے؟ گوشت سے. گوشت ناپاک ہے تو یہ چیزیں ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والی حدیث اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ لعاب ناپاک تو جھوٹا ناپاک. ٹھیک ہو گیا. اور ایک شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو سوائے گدوں کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی. تو اب یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ یہ گدا حلال ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب ان دونوں دلیلوں کے بیچ کیا ہو گیا؟ باہم تعارض ہو گیا. اب جب اچھا گدا جب حلال ہے تو پھر اس کا جو نا وہ لعاب بھی پاک ہے. جب لعاب پاک ہے تو وہ جھوٹا بھی پاک ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہو گیا باہم تعارض ہو گیا کن میں؟ سنتین کے بیچ. تو اب مسیر الی ما بعد ہو گیا. اب بعد کی جانب جائیں. بعد کی جانب کس جانب جائیں؟ غور کریں. اب اقوال صحابہ اور قیاس. غور کرنا، یہاں پر جو قیاس ہے اس کی جانب نہیں جایا جا سکتا. غور کرنا اس میں. کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ اس لیے کہ آپ غور کریں نا، اس پہ قیاس کریں. قیاس ایک ہے از خود دلیل بنے. قیاس مثبت حکم نہیں ہوتا، مظہر حکم ہوتا ہے. از ابتدا حکم کو ثابت نہیں کر سکتا. جو حکم وہ آیت سے اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پایا جا رہا ہو، اس کے سبب ثابت ہوتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. جب قیاس نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر آگے بات کرنی ہے، حدیثوں میں تو تعارض آ چکا ہے، سنتان میں تو تعارض آ چکا ہے. اس لیے جو قیاس ہے وہ دلیل مستقل نہیں بن سکتا. بات آپ سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیاس کی جانب یہاں جایا نہیں جا سکتا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سنتان کے تعارض ہو تو کیا وہ مسیر الی اقوال صحابہ، مسیر الی قیاس ہوگا. لیکن یہاں نہیں ہو سکتا. یہی تو بات کی کہ وَإِنَّ تَعَذُّرَ الْمَسِيرِ إِلَيْهِ، جب اس کی جانب نہ جایا جا سکے یا نہیں جایا جا سکتا. کیوں؟ بالاستقلال تو وہ حجت ہے نہیں. جس کے سہارے پر وہ حجت بنتی ہے ان میں تعارض ہے. تو کیا جائے؟ کا تقریر اصول. بات سمجھے نہیں؟ تو تقریر اصول یہ ہے کہ اب ہم اس پانی کو جس کے اندر اس نے منہ ڈالا اس کو ناپاک نہیں مانیں گے. اس کو ناپاک نہیں مانیں گے تو پاک مانیں گے. بات سمجھے؟ اس کے مقابل آپ کا نہیں تھا، وضو نہیں تھا، آپ نے اس سے وضو کر لیا. تو آپ نے اس سے وضو کر لیا تو آپ کا جو حدث ہے وہ یقینی تھا. اس کے ذریعے حدث اترا نہ اترا یہ مشکوک بات ہو گئی. لہٰذا آپ جیسے پہلے بے وضو تھے ابھی بے وضو رہے ہیں. تیمم کرنا پڑے گا، تیمم ساتھ ملانا پڑے گا. بات سمجھے؟ اس میں اصل تھی پاکی، اس کو پاکی پر رکھا. اور تمہارے ہاں اصل تھی بے وضوی پہ رکھا. لہٰذا اس کو ناپاک نہیں قرار دے رہے اور آپ کو باوضو نہیں قرار دے رہے. اب آپ کے بدن پر وہ لگا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے بدن کو ناپاک نہیں قرار دے رہے. آپ کے کپڑے پر اس کا چھینٹا پڑ گیا، کپڑے کو بھی ناپاک نہیں قرار دے رہے. تقریر اصول ضروری ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ مطلب ہے تقریر اصول کا. بات ہے ذہن میں. خلاصہ گفتگو پھر سمجھے کہ اگر بعد والی حجت کی جانب مسیر نہ ہو سکے تو تقریر اصول. اس کی مثال دی سورہ حمار. اب جو گدے کا جھوٹا ہے
ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ گدھے کا گوشت کیا وہ حلال، اس کو سامنے رکھیں تو اب لعاب پاک، لعاب پاک تو جھوٹا پاک۔ دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ گدھے کا گوشت حرام، گوشت حرام تو لعاب ناپاک، لعاب ناپاک تو جھوٹا ناپاک۔ تو اب یہ بہم متعارض ہوگی سنتان۔ اب مسیر اللہ فتاوی صحابہ، مسیر اللہ قیاس ہونا چاہیے تھا، لیکن قیاس کی جہاں تک بات کریں تو مسیر اللہ قیاس یہاں متعذر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس اس حدیث پر کرو گے، اس حدیث پر کرو گے، جس حدیث پر قیاس کرو گے وہ، چونکہ قیاس از ابتدا حجت تو ہے ہی نہیں، قیاس از ابتدا حجت نہیں ہے، مثبت حکم نہیں ہے، مظہر حکم ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ وہ پائے جانے والے حکم کو واضح کر سکتا ہے، حکم کو از ابتدا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا قیاس کریں گے، حدیث کو سامنے رکھ کر حدیثوں میں آپس میں تعارض آ گیا، لہذا یہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا، قیاس کی جانب نہیں جایا جا سکتا۔ لہذا تقریر اصول، تقریر اصول کا مطلب یہ کہ پانی پاک تھا، اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، اصل اس کی حالت کیا تھی؟ پاکی، پاک رہے گا۔ اور جس نے اس سے وضو کیا وہ بے وضو تھا، اس کو اپنی اصل حالت پر رکھیں گے، وہ بے وضو رہے گا، اس کو تیمم بھی ساتھ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کی جانب مسیر کے تعذر کے وقت واجب تقریر اصول، جیسا کہ گدھے کے خطبے میں جب دلائل متعارض ہوئے، جب دلائل متعارض ہوئے تو قیاس کی جانب جاؤ نا، اس کا جواب دے رہے، اور نہیں صلاحیت رکھتا قیاس ہے شاہد بننے کی، وہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں صلاحیت رکھتا حکم کو از ابتدا نصب کرنے کی۔ کہا نا لما تعارض دلائل، کہا گیا کہ پانی پہچانا گیا ہے پاک در اصل، نہ ناپاک ہوگا تعارض کے باعث، اور نہ زائل ہوگی، نہ زائل ہوگا اس کے سبب حد سے، تو ضروری ہے تیمم کو ساتھ ملانا، اور اس کا نام رکھا جائے گا مشکوک۔ بعض اس کو میں مشکوک ہے، بعد میں مشکل ہے۔ سمجھے بات؟